السلام علیکم۔ یہ مختصر سی گفتگو ویسے تو ہم سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر جو اسکولوں کے اساتذہ ہیں اور خاص طور پہ جو اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز ہیں، یہ ان کے لیے خاص طور پر یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری پورے معاشرے کے لیول پر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تربیت کا نظام موجود ہو، جس میں جب بچہ اس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر ہی اس کی تربیت کا ایک مربوط سسٹم موجود ہو، تاکہ وہ ایک بہت مؤثر، بہت خوش رہنے والا اور دوسروں کو خوش گوار زندگی پرووائڈ کرنے والا انسان اور با اخلاق، با کردار انسان بن کے معاشرے کے اندر اپنی کنٹریبیوٹ کرے زندگی کو۔ اس سلسلے میں جو ہمارے پاس سب سے بڑا فریم ورک موجود ہے، وہ فریم ورک وہی ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں دیا ہے، اور اس فریم ورک کا نام ہے قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ انفارچونیٹلی پچھلے بہت سالوں سے، صدیوں سے بلکہ، جو قرآن کا صحیح میسج فہم کے ساتھ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، اس کو اپنے اندر رائج کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر وہ ایک گورننگ فورس کے طور پر چلنے کے لیے، وہ بہت عرصے سے اس سلسلے کے اندر اکا دکا محنتیں ہوئی ہیں، انڈیویجول محنتیں ہوئی ہیں، مگر مربوط پورے معاشرے میں کوئی محنت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی اور اسوہ نبی کی ریفلیکشن اپنے کردار میں نظر نہیں آتی۔ جہاں اس کا ہمیں نقصان ذاتی طور پر ہوا ہے بہت زیادہ، وہاں اس کا ایک اجتماعی نقصان یہ ہوا ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پر، اور جو دوسری دنیا ہے مسلمانوں کے علاوہ باقی ممالک والی دنیا، اس میں اسلام کا صحیح پیغام پہنچ ہی نہیں سکا، اور جو اسلام کا وہ جو تصور ہے، جو ایک ٹیررسٹ کے طور پر یا ایک شدت پسند قوم کے طور پر اور ایک بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے سخت قسم کے یعنی ایٹیچیوڈ والی قوم کے طور پر، جو کہ میں اور آپ جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو اسلام کا اصل میسج ہے وہ تو بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس بات کو عملی طور پر کسی کو دکھا نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے، تو اس لیے ہمارے پاس وہ دلیل موجود نہیں ہے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں کافی یعنی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہماری جو حکومت نے ایک یکساں تعلیمی نصاب، جس کو ہم کہتے ہیں ایک یونیفارم جو کیریکولم ہے، وہ 5ویں جماعت تک اس کا کیا ہے، اور میرے سمجھ کے مطابق انشاءاللہ وہ اس سال اس دفعہ کے سیشن سے وہ لاگو ہو جائے گا، اور اس میں خاص طور پر یہ ایلیمنٹ رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے قرآن کے فہم کو اس میں شامل کیا جائے۔ دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ویسٹ میں جتنے جو علم ہے، ان کے لیے ہم نے بڑی آسانی سے انگریزی زبان سیکھ لی ہے، اور ہم بڑی انگریزی زبان کو سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور اس میں کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا دنیا میں لٹریچر موجود ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور دوسرا سارا سوشل سائنسز کا، وہ ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے ایک بیسک عربی سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، عربی لغت کے لحاظ سے ایک مشکل لینگویج ہے، لیکن جو قرآنک عربک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جس کا میں ایک حصہ ہوں، انہوں نے، اور بھی حال ہی میں نے اس کو جوائن کی ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے بڑا ہمبل سا کہ میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں بہت ہی درد مند لوگوں نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن کے فہم کے لیے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اور یہ جو کورس ہے یہ اس قدر سائنٹیفکلی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں ماڈرن انسٹرکشنل اسٹریٹجی کو یوز کر کے، اور جو ملٹی کوڈنگ تھیوری، ایک کوڈی ہے نا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر اگر وہ ڈوئل کوڈنگ اور ملٹی کوڈنگ کے ساتھ اگر ہمیں اس کو انکوڈ کریں تو وہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہے، اور جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم زیادہ یعنی اس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں، ریٹریو کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام سائنٹیفک پرنسپلز کے تحت قرآن کے فہم کا ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ پریکٹیکلی بہت سارے اسکولوں کے اندر وہ نافذ ہے، جس میں قرآن کا فہم ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی صرف قرآن کا پڑھنا، اس کی تجوید، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا صحیح فہم نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کی قرأت کر رہے ہیں، تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدین کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ڈیمونسٹریشنل اسٹریٹجی ہے، اس کے ذریعے پوئمز کو یوز کیا گیا ہے، اس کے ذریعے اینیمیشنز کو یوز کیا گیا ہے،
اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ کورس تمام جو اسکول کے جو بھی لوگ اس کو اپنے کیریکولم کا حصہ بنانا چاہیں ان کے لیے یہ فری آفر کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کورس آفر کرتا ہے بلکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جتنے اساتذہ ہیں ان کی تربیت، ظاہر ہے اس طرح کے کورس کو پڑھانے کے لیے جو آلریڈی آپ کے اسکول میں اساتذہ موجود ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن حاصل کرتا ہے. اور اب جب کہ حکومت پاکستان نے اور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس کے تحت یہ لازمی ہر اسکول میں ہونا ہی ہونا ہے، ہر اسکول کے اندر قرآن فہمی کو شامل کرنا ہے، یعنی جو ریئل اسپرٹ آف قرآن ہے جو کہ اس کے مطلب سے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے بتا رہا ہے اس کی سمجھ ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے. اور اب تک جو ماڈل جن اسکولوں کے اندر اس قرآن کے فہم کو اس طریقے سے پڑھایا گیا ہے، بچوں کو سکھایا گیا ہے، اس کے بہت زبردست ریزلٹس آئے ہیں. اور اس کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے کہ بچوں کی زندگی کے اندر، ان کی عملی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اور کس طریقے سے ان کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئی ہے اور معاشرے کے لیے مفید ہونا آیا ہے، وہ بالکل اسٹیٹسٹیکلی اس کا ایویڈنس موجود ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نے اب اپنے اسکولوں کے اندر قرآن پڑھانا ہی ہے اور فہم کے ساتھ پڑھانا ہے، چونکہ یہ تو اب ریکوائرمنٹ ہے یعنی لا آف لینڈ کی بھی، تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک ہے جس میں ایک گوگل فارم ہے. اس فارم کے ذریعے آپ انرول ہو سکتے ہیں جس میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس بات کی ذمہ داری لے گی کہ کیسے آپ کے اسکول کے اندر آپ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کی جو مائنر ڈیٹیلز ہیں وہ اس فارم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائیں گی. اور اس میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نہ صرف یہ کہ آپ کے اسکول کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گی اور آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرے گی بلکہ اس کی مانیٹرنگ کا سارا سسٹم جو ہے اس کو بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ کرے گی. اس سلسلے میں جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور وہ کتابیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کورس کے لیے لازمی ہیں کہ وہ جو چلیں گی. تو مزید تفصیل کے لیے آپ یہ جب گوگل فارم میں ایڈ کریں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کرے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی والنٹیئر خدمت کی ہے ساری، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. بہت بہت شکریہ.